ہومیوپیتھی میں ناکامی کے موضوع پر لیکچر کے پارٹ 1 میں ہم نے میڈیسنل ڈیزیزز کا ذکر کیا۔ امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سوڈو کرونک ڈیزیزز اور ون سائیڈڈ ڈیزیزز کی بات کریں گے اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ سوڈو کرونک ڈیزیزز جن کے بارے میں ہانیمن کہتے ہیں کہ those diseases are inappropriately named chronic which persons incur who expose themselves continually to avoidable noxious influences۔ الفاظ پر غور کریں، continually to avoidable noxious influences، ایسے عوامل میں مسلسل مبتلا رہنے والے لوگ جن سے بچا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ یہ قدرتی بیماریوں کی طرح خود بخود نہیں آتی ہیں یا میڈیسنل بیماریوں کی طرح کسی مجبوری سے نہیں لی جاتی ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو اوائڈیبل ہیں، اور اوائڈیبل میں ساری کی ساری غذا اور لائف سٹائل کی بیماریاں آتی ہیں۔ اور اگر آپ نیٹ پر سٹڈی کریں، گوگل سرچ کریں، تو آج کے دور میں سب سے بڑا جو اس وقت دنیا میں کاز آف ڈیتھ ہے وہ میٹابولک ڈیزیزز ہیں۔ ہائپر ٹینشن، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور ڈائبٹیز سے ہونے والی اموات اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ہے ان کا، کینسر سے بھی زیادہ۔ تو یہ ساری کی ساری بیماریاں یہ آتی ہیں سوڈو کرونک ڈیزیزز میں۔ غذا اور لائف سٹائل کی وجہ سے اگر باڈی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، کوئی ڈسٹربنس آ گئی ہے، تو آپ کو اس کیس کے اندر وہ ڈسٹربنس اور وہ خرابی تو ملے گی، لیکن وہاں کسی بھی بڑی میڈیسن کی کوئی مائنڈ سمٹم یا کوئی جنرلٹیز نہیں ملیں گی۔ اور اگر آپ دھکے سے کوئی میڈیسن بنا بھی لیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گی۔ جیسے کہ شوگر کے پیشنٹس میں جب بھوک زیادہ لگتی ہے، وہ انسولین کی زیادتی کی وجہ سے پیشنٹ کی بھوک بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر فاسفورس، ایناکارڈیم، سلفر، کیلکیریا کارب جو بھی زیادہ بھوک والی دوائیں ہیں، ان سے نہ کبھی وہ بھوک کنٹرول ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غذا ایسی پیشنٹ کھا رہا ہے جس سے بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے بلڈ سرکولیشن میں خرابی آ کے پاؤں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو پاؤں میں شدید جلن تو ملے گی، لیکن وہاں سلفر کی علامات نہیں ملے گی، پلساٹیلا کی، کلکیریا کارب کی، جنرل اور مائنڈ سمٹم آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ زبردستی کھینچ کے کوئی میڈیسن بنا بھی لیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گی۔ اگر کام کرے گی تو وہ انتہائی ٹیمپریری کام کرے گی، تھوڑا سا فائدہ ہو کر کیس رک جائے گا۔ اگر پیشنٹ کوئی ایسے سیچوریٹڈ فیٹ کھا رہا ہے جس سے لیور چوک ہو گیا ہے اور فیٹی لیور کی شکایت آ گئی ہے، تو آپ کو وہاں لیور کی ڈسٹربنس تو ملے گی، الٹرا ساؤنڈ میں فیٹی لیور بھی آئے گا، لیکن آپ کو وہاں نیٹرم سلف کی یا کسی لیور کی میڈیسن کی آپ کو سمٹمز نہیں ملیں گی۔ اسی طرح بہت سارے کیس ہم نے ایسے دیکھے ہیں۔ جب ہم نے یوگا سینٹر بنایا تھا تو اس میں خواتین کے ایسے بہت سارے کیسز آئے جنہوں نے ایکسرسائز شروع کی اور ان کو پریگننسی ہو گئی، جبکہ وہ سال ہا سال پہلے ایلوپیتھک میڈیسنز بھی لیتی رہیں، اور بہت سے ایسے کیسز تھے جن پر میں نے اپنی سر توڑ کوشش کی پوری ان کے مینسز ریگولر کرنے کی، ہر طرح سے دوائیں سلیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی دوا نے کام نہیں کیا۔ لیکن جب ان خواتین نے ایکسرسائز شروع کی تو ان کے مینسز ریگولر ہو گئے اور ان کو پریگننسی بھی ہو گئی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لائف سٹائل کا ایشو تھا، وہ کوئی نیچرل ڈیزیز تھی ہی نہیں، وہ کوئی سسٹمیٹک خرابی تھی ہی نہیں۔ لائف سٹائل کا ایشو کیا تھا؟ لائف سٹائل کا ایشو یہ تھا کہ صرف سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے ان کے اندرونی آرگن سلو ہو گئے تھے، پورا ورک نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کے اوپر ہارمونز تھراپی نے بھی ان کے سسٹم کو سٹیمولیٹ کر کے ایکٹیویٹ نہیں کیا، ہومیوپیتھک میڈیسن سے بھی کام نہیں بنا، کسی دیسی دوائی سے بھی ان کا کیس صحیح نہیں ہوا، صرف اور صرف ایکسرسائز سے ان کے تمام مسائل حل ہوئے۔ اور یہ ایک کیس نہیں ہے، درجنوں کیس میں نے دیکھے ہیں ایسے۔
تو اس لیے جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ کس ٹائپ کا کیس ہے، ریپرٹری اور میٹیریا میڈیکا میں ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کینٹ میں جو پڑھا ہوا ہے کہ مائنڈ اور جنرل سمٹمز کے اوپر دی گئی دوائی سے پیتھولوجی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، یا پھر مائنڈ میتھڈ میں سیگل، جس کو سیگل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ مائنڈ پر تجویز کی گئی دوائی باڈی کو بھی ٹھیک کر دے گی، یا پھر جو عام ایک مقولہ مشہور ہے کہ ہومیوپیتھی مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے، ان تمام کانسیپٹس کا اطلاق صرف اور صرف نیچرل ڈیزیزز پر ہوتا ہے۔ سوڈو کرونک ڈیزیزز میں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہاں آپ نے اسباب کو ختم کر کے بیماری کو رفع کرنا ہوتا ہے اور تب اس کی علامات بھی ختم ہوتی ہیں۔ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں، جب میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا اس میں مائنڈ سمٹم نہیں پیدا ہوتی؟ اور جو ایسڈ الکلائن سٹڈی میں ڈیٹیلڈ سمٹمز دی گئی ہیں اس میں بھی واضح طور پر مائنڈ سمٹم موجود ہیں، اور وہ ساری کی ساری غذاؤں سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں آپ نے علامات کی بجائے بیماری کو اسباب کو رفع کر کے اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا ہانیمن نے۔ These states of ill health disappear spontaneously under an improved mode of living۔ تیسرے نمبر پر ون سائیڈڈ بیماریاں ہیں جن میں آپ کو کلیئر مائنڈ یا جنرل سمٹمز نہیں ملتی ہیں، جن کا ذکر ہانیمن نے ایفورزم 173، 4، 5 اور 6 میں کیا ہے۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بڑی سمٹم جن کو ہانیمن نے پرنسپل سمٹمز کہا ہے، 1 or 2 principal symptoms which obscure almost all the others، ایک دو بڑی علامات جو کہ باقی تمام علامات کو مبہم کر دیتی ہیں۔ ہوتا یوں ہی ہے، میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جیسے جیسے پیتھولوجی بڑھتی ہے جنرل سمٹم اور مائنڈ سمٹم مبہم ہوتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویتھالکس نے بھی اپنی کتاب دا سائنس آف ہومیوپیتھی میں لکھا ہے، اس نے تو اور الفاظ میں لکھا، اس نے لکھا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایڈوانس پیتھولوجی میں چھوٹی دوائیں کیوں انڈیکیٹ ہوتی ہیں۔ چھوٹی دوائیں یعنی جو صرف آرگن لیول پہ یا پیتھولوجیکل لیول پہ جو دوائیں آتی ہیں، ایڈوانس پیتھولوجی میں وہ سامنے آتی ہیں، کوئی بڑی دوا کانسٹیٹیوشنل دوا نہیں آتی۔ تو جب میں نے ویتھالکس کی اس سٹیٹمنٹ کو ان ایفورزم کے ساتھ ملا کر پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ جیسے جیسے پیتھولوجی ایڈوانس ہوتی جاتی ہے، دیگر علامات جنرل اور مائنڈ سمٹم وہ مبہم ہوتی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں پریزنٹلی سمٹمز ہی صرف ایک دو ہیں اور وہ فزیکل یا پیتھولوجیکل لیول پر ہیں، وہاں آپ کو مائنڈ سمٹم کلیئر نہیں ملیں گی، یا آپ کو کسی دوا کی کمپلیٹ پکچر نہیں ملے گی۔ اور آج کے دور میں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بہت سی اقسام کی بیماریوں کا ملغوبہ لے کر مریض ہمارے پاس آتا ہے۔ پیشنٹ ایسے آئیں گے آپ کے پاس جن میں کوئی نیچرل ڈیزیز بھی ہوگی، میڈیسنل ڈیزیز بھی ہوگی، سوڈو کرونک ڈیزیز بھی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ، صرف آپ میٹیریا میڈیکا کی علامات اور ریپرٹری کی روبرکس کے ذریعے اگر کیس سیدھے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کیس سیدھے نہیں ہوں گے۔